خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت خداوند کی آواز کے طالب ہیں؟ ہاللیلویا۔ آئیے ہم بائبل مقدس کھولیں۔ کلام پاک میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک میں کتاب مقدس میں سے پڑھوں گا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، لوکا جو اس کتاب کا مصنف ہے وہ ہمیں یہ معلومات روح القدس کی ہدایت اور تحریک سے پہنچا رہا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے، اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلیم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اس آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ ہے کلیسیا کا کام۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو، 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں بہنوں، آج کے پیغام کا عنوان ہے یسوع مسیح کے مشن کو جاری رکھنا۔
یسوع مسیح کے مشن کو جاری رکھنا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب لوکا کی انجیل میں جس مشن کو یسوع مسیح نے شروع کیا اس کے جاری رکھے جانے کا بیان ہے۔ لوکا کی انجیل کا اگر ہم 4 باب پڑھیں اس کی 18ویں آیت تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے پاک روح کے مسا کے ساتھ اس زمین پر خدا کے مشن کا آغاز کیا۔ لوکا 4:18 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ یہاں یسوع مسیح نے یشعیاء کے صحیفے کے 61 باب کی پہلی 2 آیات کو کوٹ کیا کہ میرا مشن غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، قیدیوں کے لیے رہائی ہے، اندھوں کے لیے بینائی ہے، کچلے ہوئوں کے لیے آزادی ہے، اور وہ لوگ جو غلامی کی حالت میں ہیں ان کے لیے سال مقبول یعنی یوبلی سال، آزادی کا سال جس کا ذکر اعبار کی کتاب میں ہے، ان کے لیے آزادی کا اعلان ہے۔ اور پھر ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں یسوع مسیح نے 3 طریقوں سے اس مشن کو جاری رکھا۔ نمبر 1 ٹیچنگ، وہ تعلیم دیتا پھرا۔ نمبر 2 پریچنگ، وہ منادی کرتا پھرا خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی۔ اور نمبر 3 ہیلنگ، وہ بیماروں کو، بدرو گرفتہ لوگوں کو، شکستہ دل لوگوں کو شفا دیتا پھرا۔ ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ ہیلنگ، تعلیم دینا، منادی کرنا اور شفا بخشنا، یہ 3 کام خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل میں کرتا رہا۔ یہ اس کا مشن تھا جس میں اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے۔ لیکن ایک وقت آیا خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کی گئی۔ اس زمانے کے مذہبی لیڈروں اور سیاسی حکمرانوں نے مل کر اس کے خلاف اتحاد باندھا، اسے گرفتار کر لیا، اسے کوڑے مارے گئے، اس کے چہرے پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، اور بالآخر اس جسمانی اذیت اور تکلیف کے باعث یسوع مسیح صلیب پر مر گیا۔ اس کے دشمنوں نے سوچا کہ یسوع ناصری کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے مشن کا بھی اینڈ ہو گیا ہے۔ لیکن کلام بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن موت کے بند کھول کر قبر کے پتھر کو مافوق الفطرت قدرت سے ہٹا کر خدا کے پاک روح کی قوت کے وسیلے سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں یعنی اختیار میرے پاس ہے۔ یسوع مسیح جو اختیار قدرت رکھتا ہے
وہ زندہ ہوا اور وہ شاگرد جو مایوس تھے، جو پریشان حال تھے، جو نا امید تھے، جنہوں نے ڈر کے مارے خود کو ایک بند کمرے میں چھپایا ہوا تھا، خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوا اور انہیں حکم دیا کہ شفا، نجات، بحالی اور ہمیشہ کی زندگی کے جس مشن کو میں نے شروع کیا تم نے اسے جاری رکھنا ہے۔ لوکا کی انجیل میں یسوع مشن کا آغاز کرتا ہے اور یہ حوالہ جو میں نے آج صبح آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس حوالے میں یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاک روح کی قوت میں اس کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب دراصل روح القدس کے اعمال کی کتاب ہے۔ اس میں خدا کا پاک روح یسوع مسیح کے شاگردوں کے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو ان 11 آیات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ 4 باتوں پر آج صبح ہم فوکس کریں گے اس عبارت میں سے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو یعنی اپنی کلیسیا کو اپنے مشن کے لیے بلایا ہے، یسوع کے مشن کے لیے بلایا ہے۔ نمبر 1، خدا نے کلیسیا کو یسوع کا مشن جاری رکھنے کے لیے بلایا ہے۔ پہلی 3 آیات میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں لکھا ہے دوسری آیت میں، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں بھی یہی لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے کہ جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ یہاں پر لوکا بھی اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ وہ رسول those apostles whom Jesus had chosen، وہ رسول جنہیں اس نے چنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے مشن میں ہماری شمولیت، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، یہ اس کا بلاوا ہے ہماری زندگیوں کے لیے، یہ اس کا چناؤ ہے ہماری زندگیوں کے لیے، یہ اس کا ہم پر فضل ہے، یہ اس کی ہم پر رحمت ہے کہ ہم جو کمزور تھے، جو گناہگار تھے، جو نا امید تھے، جو بے بس تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے، جو گھورے میں تھے، گندگی میں تھے، غلاظت میں تھے، غربت میں تھے، اس نے اپنے فضل کے وسیلے سے ہمیں چنا، اپنی کلیسیا کا حصہ بنایا اور اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے بلا لیا۔ خدا نے اپنی کلیسیا کو یسوع کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے چنا اور بلایا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں میری منسٹری، ہماری منسٹری، میرا چرچ، ہمارا بائبل کالج، میری بہنوں بھائیوں، یہ یسوع مسیح کی منسٹری ہے، یہ یسوع مسیح کا چرچ ہے، یہ یسوع مسیح کی خدمتیں ہیں جن میں اس نے اپنے فضل کی بدولت مجھے اور آپ کو شامل کیا ہے، چنا ہے، بلایا ہے۔ بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں صدر پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں،
میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جاب کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ کے آفس میں کام کرتا ہوں، میں فلاں وزیر کے ساتھ جاب کرتا ہوں، میری فلاں ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ ڈیوٹی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میرے بھائیوں بہنوں، ایک مسیحی شاگرد کے لیے سب سے بڑا اور سب سے عظیم اعزاز یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے لیے کام کرتے ہیں. اس دنیا میں ہمارے عہد کی سب سے بڑی فوجی اور سیاسی طاقت ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے صدر کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے، جس کے اختیار میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے. لیکن امریکہ کے صدر کا سر بھی میرے اور آپ کے بادشاہ یسوع مسیح کے آگے جھکتا ہے. ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے، یہ بڑا شرف ہے، یہ خدا کا ہم پر کرم ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع بادشاہ کے مشن کے لیے چنا اور بلایا ہے. اور نہ صرف میں اور آپ، ہم لوگ یسوع مسیح کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 9 آیت. یہاں مقدس پولس رسول فرماتا ہے کلیسیا کے بارے میں اور خدا کے خادموں کے بارے میں، لکھا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. دنیا کے لوگ تو کسی صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، بادشاہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم صرف خدا کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. We are his colleagues. اس نے ہمیں اپنے ساتھ اس مشن میں شامل کیا ہے. ہم اس کے پاک روح کے وسیلے سے اس کے ساتھ رفاقت کی حالت میں ہیں. اس کا روح ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے. یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارا اس کے ساتھ میل ہو چکا ہے. ہم صرف خدا کے مشن کے لیے چنے اور بلائے نہیں گئے، ہم صرف اس مشن میں اس کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری بلاہٹ صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے، فرض پورا کر لو، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ ایک گفٹ ہے جو اس نے ہمیں بخشا ہے. کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ خدا اسے اپنی بادشاہی کی خوشخبری کے پرچار کے لیے بلا لے. اور میرے بھائیوں بہنوں، اس کام کے لیے صرف اس نے پادریوں کو یا ایلڈر صاحبان کو نہیں بلایا بلکہ پوری کلیسیا کو، جو اس کا بدن ہے، جو اس کی کھیتی ہے، جو اس کی عمارت ہے. آپ سب کو، ہم سب کو اس نے بلایا ہے کہ یسوع مسیح کا نجات اور بحالی کا مشن ہم جاری رکھیں. ہم
یسوع مسیح کے سفیر ہیں. جس طرح سے آج امریکہ میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، وہاں پر پاکستانی سفیر ہمارے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اسی طرح سے یسوع مسیح جو آسمان پر خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا بادشاہی کر رہا ہے، اس نے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں اپنی بادشاہی کی نمائندگی کے لیے رکھا ہے. کیا آج میں اور آپ اپنے قول و فعل سے، اپنے گفتار اور اپنے کردار سے، اپنے کلام اور کام سے خداوند یسوع مسیح کے مشن کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں سے یہ نظر آتا ہے کہ خدا کا یہ بیٹا، اس کی یہ بیٹی، اس کے یہ لوگ حقیقی معنوں میں اس کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں ہر روز اس احساس اور شعور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں کہ اس زمین پر میری زندگی بے مقصد نہیں ہے؟ خدا نے مجھے ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں رکھا ہے. اس نے مجھے چنا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے تاکہ میرے کلام اور میرے کام سے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلے. اگر آج صبح یہاں پر کوئی بھی بھائی یا بہن، نوجوان بیٹا بیٹی یا بزرگ، آپ میں سے اگر کوئی آج صبح یہ سمجھے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کی زندگی میں خدا کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو یہ شیطان کی آواز ہے. آج صبح اگرچہ آپ خود اس چرچ میں آئے، لیکن یہ خدا کی مرضی تھی، یہ خدا کا مقصد تھا، اس کا منصوبہ تھا کہ آج آپ اس جگہ پر اس کی حمد و ستائش کے لیے اور اس کے کلام کے لیے موجود ہوں. ایک کتاب ہے، ضرور اس کو پڑھیں. مسیح اشاعت خانے نے 36 فیروز پور روڈ لاہور، وہاں ان کا آفس ہے، اس کتاب کو چھاپا ہے. مصنف کا نام ہے رک وارن اور کتاب کا ٹائٹل ہے با مقصد زندگی. آپ میں سے ہر ایک کے لیے، چاہے آپ بزرگ ہیں یا جوان ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے. خدا کا ہماری زندگیوں کے لیے ایک مقصد ہے، اور ان میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ہم اس کی حمد و ثنا کریں بلکہ اس کے مشن کو جاری رکھیں. یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس وقت جس کی زندگی کے لیے خدا کا کوئی مقصد نہ ہو. مت شیطان کو موقع دیں کہ آپ کو نا امید اور مایوس کر دے اور آپ کو یہ احساس دلائے کہ تیری زندگی بیکار ہے، تیری زندگی بے مقصد ہے. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا کے پاس مقصد ہے، چناؤ ہے، بلاوا ہے، اور اس حوالے کے مطابق وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کام کریں اور یسوع کے مشن کو جاری رکھیں. دوسری بات جو ہم اس حوالے میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں یسوع کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے قوت دیتا ہے. خدا ہمیں یسوع کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے قوت دیتا ہے. 4 اور 5 آیات میں لکھا ہے کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو، خدا کے وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو،
تمہیں روح القدس کا بپتسمہ ملے گا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، چونکہ جس مشن کے لیے آپ اور میں بلائے گئے ہیں یہ خدا کا مشن ہے، اس لیے یہ مشن صرف خدا کی قوت ہی سے پورا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ ہم بعض اوقات اپنی لیاقت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی دولت، اپنی علمیت، اپنی مذہبیت، اپنی روحانیت، ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے نام، اپنے کلام اور اپنے کام پر مان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، میری بہنوں بھائیوں، یہ مشن صرف اور صرف خدا کے پاک روح کی قوت، قدرت اور توفیق ہی سے پورا کیا جانا ممکن ہے۔ اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہمیں آسمانی قوت دی ہے، الہی قوت دی ہے۔ چونکہ یہ الہی مشن ہے اس لیے یہ الہی قوت ہی سے پورا ہو سکتا ہے، اور وہ قوت ہے خدا کے پاک روح کی قوت، روح القدس کی قدرت۔ آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں، پرانے عہد نامے میں روح القدس 39 کتابیں ہیں پرانے عہد نامے میں، ان 39 کتب کا مطالعہ کیجئے۔ روح القدس صرف 3 قسم کے لوگوں پر نازل ہوتا تھا، صرف 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 بادشاہ، قوم اسرائیل کے بادشاہوں کو خدا اپنے پاک روح سے مسح کرتا تھا۔ نمبر 2 نبی، خدا اپنا پاک روح اپنے نبیوں کو دیتا تھا تاکہ وہ نبوت کریں۔ اور نمبر 3 کاہن، خدا کاہنوں کو پاک روح سے مخصوص کرتا تھا تاکہ وہ لوگوں کی جانب سے ہیکل میں خدا کے حضور لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں دیں۔ سو کنگز، پروفٹس اینڈ پریسٹس، صرف یہ 3 گروہ تھے، بادشاہ، نبی اور کاہن، جن کو پاک روح دیا جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کے بعد خدا نے ایک نئے عہد کا آغاز کیا ہے، اور وہ نیا عہد خدا کے پاک روح کا عہد ہے، اور اس عہد میں ہر اس مرد اور عورت پر خدا نے پاک روح کی بخشش کو جاری کر دیا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اس روح القدس کے عہد میں، اس نئے عہد میں، ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت، امیر ہیں یا غریب، پاسٹر ہیں یا لے پرسن، ہم میں سے ہر ایک کو خدا کے روح القدس کی دولت بخش دی گئی ہے، پاک روح کی قوت دے دی گئی ہے، اور اس قوت کا مقصد یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں۔ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 47ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، 47ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لوکا 24:47، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے یعنی یسوع کے نام سے کی جائے گی۔ تم
यानी यस्सु के शागिर्द, उस वक्त वो 12 थे, आज हम सब इसमें शामिल हैं, तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से यानी आसमान से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। और चौथी आयत अमाल पहले बाब की जो हवाला आज जिस पर हमारा पैगाम है, वहां भी लिखा है यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो। लूका 24वें बाब में जिक्र है 48वीं आयत में कि तुम गवाह होगे, गवाही का पहले जिक्र है। और फिर 49वीं आयत में जिक्र है तुमको कुव्वत का लिबास यानी पाक रूह की कुव्वत मिलेगी। पहले लिखा है तुम गवाह होगे, बाद में लिखा है तुम्हें पाक रूह की कुव्वत मिलेगी। आप अमाल पहले बाब की 8वीं आयत देखें, यहां लिखा है लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। लूका 24, 48 और 49 आयात में गौर से सुनने वाली बात है, पहले गवाही देने का जिक्र है, फिर रूहुल कुद्स की कुव्वत का जिक्र है। अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में पहले रूहुल कुद्स की कुव्वत का जिक्र है और फिर गवाही देने का जिक्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इन दोनों हवालों में कि खुदावंद यस्सु के पाक रूह की कुव्वत और गवाही देना, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। पाक रूह की कुव्वत के बगैर हम यस्सु की गवाही नहीं दे सकते, और जो यस्सु की गवाही है वो रूहुल कुद्स की जो कुव्वत है उसके बगैर है। अगर रूहुल कुद्स की कुव्वत नहीं तो गवाही नहीं, और अगर गवाही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की कुव्वत में है। चूंकि ये खुदा का काम है, इसके लिए खुदा के रूहुल कुद्स की कुव्वत लाजमी है। 8वीं आयत में कुव्वत के लिए यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डूनामिस। क्या है? डूनामिस। इससे अंग्रेजी जुबान का लफ्ज डायनामाइट निकला है। डायनामाइट का मतलब है बम, बारूद। कल पाराचनार में एक बम धमाका हुआ, 25 से ज्यादा लोग मर गए। बम फोड़ने के लिए डायनामाइट इस्तेमाल होता है। जो दुनिया का डायनामाइट है ये तो तबाही पैदा करता है, ये तो हलाकत लाता है, ये तो मौत लाता है। लेकिन इस हवाले की रोशनी में और कलाम की रोशनी में जहां रूहुल कुद्स का डायनामाइट नाजिल होता है, वहां जिंदगी आती है, वहां बहाली आती है, वहां शिफा आती है, वहां उम्मीद आती है। मौत के बादल छट जाते हैं, तारीकी की आंधियां जाती रहती हैं, मायूसी के साए भाग जाते हैं। दुनिया का डायनामाइट, इसकी कुव्वत तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। लेकिन रूहुल कुद्स का डायनामाइट, उसकी कुव्वत बहाली है, शिफा है। क्या यस्सु मसीह की गवाही की खातिर मेरी और आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स का डायनामाइट है? उसकी कुव्वत है, उसकी ताकत है। खुदा का रूह उसकी कलीसिया को बख्शा गया है ताकि वो
اس کی قوت میں اس کی گواہی دیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، چوتھی آیت میں آپ دیکھیں لکھا ہے، یسوع نے ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کرو۔ یہاں پر تمہیں قوت ملے گی، روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ میری بہنوں بھائیوں، یروشلم وہ شہر تھا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، اس کی مخالفت ہوئی، اسے مارا پیٹا گیا، اسے مصلوب کر دیا گیا۔ یسوع مسیح کے لیے، اس کے شاگردوں کے لیے یروشلم شہر دکھوں کا شہر ہے، مصیبت کا شہر ہے، مخالفت کا شہر ہے، اظہار ثانی کا شہر ہے۔ آپ آگے بھی پڑھیں، اعمال کی کتاب آپ دیکھیں گے، یروشلم میں مسیحی شاگردوں کو عدالت میں لے جایا گیا، لیکن یسوع مسیح ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یروشلم مخالفت کا، مصیبت کا، تکلیف کا، اظہار ثانی کا شہر ہے، اسی شہر میں، اسی مقام پر ٹھہرے رہو، یہاں پر تمہیں قوت کا لباس ملے گا۔ بعض اوقات ہم دکھوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، چیلنجز سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ دکھوں کی اس وادی میں ہی خدا اپنے پاک روح کی بارش مجھ پر نازل کرنا چاہتا ہے۔ دکھ جب ہماری زندگیوں میں آتے ہیں تو اس کا ایک مقصد کلام کی روشنی میں یہ ہے کہ خدا ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں قوت دینا چاہتا ہے۔ سو دکھوں سے، مصیبتوں سے گھبرائے مت۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی یروشلم ہے تو ممکن ہے آپ اس لیے بیماری کا شکار ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، یا کسی اور چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا اس یروشلم میں آپ پر اپنا ڈونامس، اپنی قوت نازل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیلنج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یروشلم میں مصیبتیں آئی ہیں تو یسوع نے یہ نہیں کہا اس حوالے میں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اس نے کہا یہیں ٹھہرے رہو، مصیبت کی اس کٹھالی میں پاک روح کی قوت تم پر برسے گی۔ آج اگر ملک پاکستان میں انجیل کی خاطر مجھے اور آپ کو مصیبت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو کیا ہم ان دکھوں میں، ان مصیبتوں میں رہ کر، یہیں پر قائم رہ کر اس کے پاک روح کی قوت کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں بھاگ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے سیاسی پناہ اور ایک ہوتی ہے روحانی پناہ۔ سیاسی پناہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے بھاگ جائیں اور اسائلم کے لیے اپلائی کر دیں۔ روحانی پناہ یہ ہے کہ میں خدا کے پاک روح کی حضوری میں گھرا رہوں گا، اس نے مجھے جہاں رکھا ہے وہیں میرے لیے اس نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے پناہ کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میری پناہ ہے۔ ہم کون سی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، سیاسی یا روحانی؟ روحانی پناہ کی تلاش کریں، آپ کو قوت ملے گی۔ ایک دفعہ ہم دکھوں کی بات کر رہے ہیں کہ دکھوں میں خدا پاک روح کی قوت دیتا ہے۔ ایک شخص نے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ میں بڑے دکھوں میں سے گزر رہا ہوں،
مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ خدا کا پاک روح مجھ میں ہے، اس کی حضوری میرے ساتھ ہے، میں کیا کروں؟ تو خدا کے خادم نے اس کو جواب دیا، غور سے سننے والا جواب ہے۔ اس نے کہا، استاد جب اپنے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ لیتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ دینے دیتا ہے، خود سائڈ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کرے۔ اسی طرح سے اگر ہماری زندگیوں میں یروشلیم کی مانند کوئی مصیبت اور دکھ کا تجربہ ہے تو میرے بھائیوں بہنوں، یسوع مسیح جو استاد ہے وہ وہی موجود ہے، لیکن وہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کیسے ٹیسٹ دے گا۔ ٹیسٹ سٹوڈنٹ کو مضبوط کرتا ہے۔ خدا دکھوں کے ذریعے سے ہمیں قوت دے کر طاقتور بناتا ہے تاکہ ہم اس کی گواہی دے سکیں۔ تیسری بات جو اس حوالے میں سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع کا مشن اس کی بادشاہی کو پھیلانا ہے۔ کلیسیا کے لیے یسوع کا مشن یہ ہے کہ اس کی بادشاہی کو پھیلایا جائے۔ 6 آیت میں شاگرد یسوع مسیح سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ شاگردوں نے اس زمانے کے یہودیوں کی طرح یہی امید لگا رکھی تھی کہ جب خدا کا مسیحا آئے گا تو وہ ایک سیاسی، ایک جغرافیائی اور ایک فوجی بادشاہی قائم کرے گا، اور اسی سوچ کے تحت وہ یسوع مسیح سے یہ سوال کرتے ہیں کہ خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ یسوع کے دور میں ملک اسرائیل پر رومیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، رومی سلطنت کا وہاں اختیار تھا۔ یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا اسینی فرقہ۔ ان کی یہ توقع تھی کہ یسوع مسیح آئے گا، اس کے پاس ایک تلوار ہوگی اور وہ تلوار لے کر اپنی فوجوں کو لے کر رومی سلطنت کے دارالحکومت روما شہر میں جو موجودہ اٹلی میں ہے وہاں پر جائے گا۔ روم کے بادشاہ کیسر کو اس کے تخت سے اس کا گریبان پکڑ کر اتارے گا اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دے گا، اور قوم اسرائیل کے لیے خدا کی بادشاہی قائم کرے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع بادشاہ دنیا کے بادشاہوں سے مختلف ہے۔ دنیا کے بادشاہ تلواروں سے سر قلم کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لیکن یسوع بادشاہ دنیا کے لوگوں کے لیے اپنا خون بہا دیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، خود کو قربان کر دیتا ہے، اور اس کی بادشاہی قتل و غارت، جنگ و جدل، سیاست و اقتدار اس کی بادشاہی نہیں ہے، بلکہ امن کی بادشاہی ہے، صلح کی بادشاہی ہے۔ یسوع مسیح انہیں بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں۔ 7ویں آیت میں وہ کہتے ہیں، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ جب پاک روح تمہیں دے دیا جائے گا تو اس کے بعد تم نے میری بادشاہی کو پھیلانا ہے، تم نے میری بادشاہی کو وسیع کرنا ہے۔ اور کیسے وسیع ہوگی؟ پہلے تم یروشلیم میں میری گواہی دو گے، پھر تم یہودیہ میں میری گواہی دو گے، پھر تم سامریہ میں میری گواہی دو گے،
اور پھر زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کلیسیا کا مشن یسوع کی بادشاہی کو پھیلانا ہے، اور وہ بادشاہی ہم کیسے پھیلائیں گے؟ یسوع کی گواہی دے کر۔ کیا میں اور آپ آج شہر لاہور میں، صوبہ پنجاب میں، ملک پاکستان میں اور زمین کی انتہا تک دنیا بھر میں یسوع کی گواہی دے رہے ہیں؟ ہم یورپ اور امریکہ جانے کی باتیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے اگر کسی کے لیے راستہ کھل جائے، لیکن یہاں پر کتنے نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے بہت سے ممالک، جہاں یسوع مسیح کی کلیسیا بہت چھوٹی ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی بادشاہی کی خوشخبری سے ناواقف ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو وہاں جا کر یسوع کی گواہی دینا چاہتے ہیں؟ اور ایون پاکستان کے سندھ کے صحرا اور KPK کے پہاڑ، بہت سی کمیونٹیز ہیں وہاں جو یسوع کو بطور نجات دہندہ اور خداوند نہیں جانتے۔ یہاں پر 8ویں آیت میں گواہ کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مارٹس۔ مارٹس، اور مارٹس ہی سے آپ کا انگریزی زبان کا لفظ آیا ہے مارٹر۔ مارٹر کا مطلب ہے شہید، وہ جو کسی نیک مقصد کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دے۔ یونانی میں مارٹس کا مطلب گواہ بھی ہے، وہ جو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، بیان دیتا ہے، اور مارٹس کا مطلب شہید بھی ہے جو اپنی جان کی قربانی دے دیتی ہے، جان کی قربانی دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی کی خاطر جان کی قربانی دینا انوکھی یا انجانی بات نہیں ہے۔ مسیحی کلیسیا کے آغاز ہی سے مسیح کی گواہی اور اس کی خاطر جان کی قربانی یہ لازم و ملزوم تھے۔ اسی لیے ایک ابتدائی کلیسیائی بزرگ ٹرٹولین نے، اردو میں ترتلیان، اس نے کہا شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے۔ جس طرح سے آپ زمین میں بیج اگاتے ہیں، اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، ایک درخت بن جاتا ہے۔ جس طرح سے بیج ایک درخت کی پرورش کا وسیلہ بنتا ہے، یسوع مسیح کے شہیدوں کا خون کلیسیا کی ترقی کا وسیلہ بنتا ہے۔ کل رات میں نے ایک مسیحی شہید ہنری مارٹن کی زندگی پر اس کتاب کو پڑھنا مکمل کیا، لیکن یہ کتاب ہنری مارٹن انجیل کے اردو ترجمے کے مجاہد اول کی سرگزشت، اس کتاب میں اس نوجوان مشنری کی قربانی کو بیان کیا گیا ہے۔ MIK سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے، ضرور پڑھیں۔ ہنری مارٹن انگلینڈ میں یہ پیدا ہوا، دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک کیمبرج یونیورسٹی میں گیا، وہاں پر ریاضی، میتھمیٹکس کے بہترین سٹوڈنٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ چاہتا تو وہیں پروفیسر بن سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی روح میں محسوس کیا کہ خدا مجھے اپنی گواہی کی خاطر برے صغیر پاک و ہند میں بلا رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور ہندوستانی یعنی اردو زبان میں نئے عہد نامے کا ترجمہ کروں۔ اس نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے ہی اردو زبان سیکھنا شروع کر دی۔ 9 ماہ کا بحری سفر کر کے یہ کلکتہ پہنچا۔ ان 9 ماہ میں یہ اردو زبان سیکھتا رہا، اس کے ساتھ فارسی اور عربی زبان سیکھی۔ 1806 سے لے کر
1812 तक 6 साल ये नौजवान मिशनरी 5 साल बरे सगीर पाको हिंद में और 1 साल ईरान में रहा। 6 सालों में इसने मकामी लोगों की मदद से नए अहदनामे का उर्दू तर्जुमा किया। आज मेरे और आपके पास जो उर्दू तर्जुमा है नए अहदनामे का, ये हेनरी मार्टिन के किए गए तर्जमे की बुनियाद पर है। ये उसकी खिदमत का फल है। उसके साथ साथ इसने फारसी में तर्जुमा किया, अरबी में नए अहदनामे का तर्जुमा किया। शदीद गर्मी और टीबी की बीमारी की वजह से जब ये छुट्टियां गुजारने अपने मुल्क वापस जा रहा था, रास्ते में तुर्की में इस्तांबुल शहर के करीब इसकी डेथ हो गई और इसे वहां दफन कर दिया गया। लेकिन 6 सालों में इस नौजवान मिशनरी ने, जिसकी वफात 31 साल की उम्र में हुई, वो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के लिए हासिल किया जो कई दफा 30 साल और 50 साल की खिदमत में भी लोगों को हासिल नहीं होता। आज हम में से कितने हैं जो हेनरी मार्टिन की मानंद उस बुलावे के लिए, मिशन का जो बुलावा यीशु ने हमें दिया है, उसकी खातिर अच्छा करियर, आरामदेह मुल्क छोड़कर, तर्क करके, अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी गवाही, उसका मार्टुस बनने के लिए तैयार हैं। ये अपने अल्फाज से भी गवाह था और अपनी जान की कुर्बानी देकर भी गवाह बना, मार्टुस बना। हमने दुनिया के तमाम कोनों तक गवाही देनी है। हमने पाक रूह की कुव्वत में गवाही देनी है। हमने अपनी जान की कुर्बानी देकर गवाही देनी है और हमने वफादारी का नमूना बनकर गवाही देनी है। यीशु की मानंद, उसके शागिर्दों की मानंद, हेनरी मार्टिन की मानंद, बिली ग्राहम जो पिछली सदी का रसूल, नबी, मुबश्शिर कहलाया, खुदा ने उसे यह एजाज बख्शा कि कलीसिया की तारीख में सबसे ज्यादा लोगों को वो मसीह की इंजील सुना सके। जब NBC टीवी पर बिली ग्राहम का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने उससे पूछा कि बिली ग्राहम, आप क्या चाहते हैं, किस बात के लिए आपको याद रखा जाए? उसने ये नहीं कहा कि मैं बड़े बड़े वड्डे क्रूसेड करवाए, दुनिया दी तारीख च कोई और करवा ही नहीं सकिया। मेरी मानंद जितना ज्यादा लोगों को मैंने कलाम सुनाया है, कोई और सुना नहीं सका। ना ही उसने कहा कि मुझे इसलिए याद रखा जाए कि मैं दुनिया का मशहूर तरीन इवेंजलिस्ट था, मुबश्शिर था। नहीं, उसने इनमें से कोई बात नहीं कही। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे इस बात के लिए याद रखा जाए कि सारी जिंदगी बिली ग्राहम ने जिस पैगाम की मुनादी की, वो खुद भी उस पैगाम के साथ वफादार था। उसने कहा, मेरी वफादारी को, इंजील से मेरी वफादारी को याद रखा जाए। मेरी बहनों, भाइयों, हमने सिर्फ कलाम से, अल्फाज से, गुफ्तार से मसीह की गवाही नहीं देनी। मेरी और आपकी जिंदगी भी यीशु मसीह के लिए एक इंजील है। क्या जब लोग मेरी जिंदगी देखते हैं, वो इसमें यीशु मसीह को पढ़ते हैं? यीशु उन्हें नजर आता है। सो हमने अपनी वफादारी से, अमली नमूने से उसकी गवाही देनी है। आखिरी पॉइंट, और मैं इसके साथ क्लोज करूंगा। जब यीशु मसीह के शागिर्द ये सारी बातें सुन रहे थे, तो उनके देखते देखते लिखा है, एक बादल ने उसे उनके सामने
आसमान पर उठा लिया। ये मौका यकीनन मसीह के शागिर्दों के लिए बड़ी तकलीफ और परेशानी और उदासी का होगा, क्योंकि पहले उसको गिरफ्तार करके उनसे छीन लिया गया और वो डर गए, कमरों में उन्होंने खुद को बंद कर लिया, उन्हें समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें। फिर अचानक उनकी तवक्को के बगैर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, उनके पास आ गया। वो जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उदास थे, एकदम से उन्हें खुशी मिल गई कि हमारा उस्ताद वापस आ गया है, वो हमें मिल गया है। लेकिन अब 40 दिन के बाद वो दोबारा उनसे जुदा कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। शायद वो मायूसी और परेशानी और हैरानी से आसमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, 2 फरिश्ते उन पर जाहिर होते हैं और उनसे कहते हैं, डोंट वरी, फिक्र मत करो, परेशान मत हो, क्योंकि ये यीशु मसीह जो तुम्हारे सामने आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह से फिर वापस आएगा। चौथा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह का मिशन उम्मीद से भरा हुआ मिशन है। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े मजहबी लीडर, बड़े बड़े सियासी लीडर, बड़े बड़े फौजी लीडर पैदा हुए, लेकिन उनके पैरोकारों में से किसी के पास ये उम्मीद नहीं है कि हमारा लीडर वापस आएगा। ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मानने वालों को हासिल है कि हमारा खुदावंद बादलों पर बादशाही करते हुए खुदा की हजूरी के साथ वापस आएगा। यीशु मसीह का मिशन उम्मीद वाला मिशन है। आज यहां पर अगर कोई बहन या भाई ना उम्मीद है, परेशान है, तो याद रखिए कि जिस यीशु को हम मानते हैं वो उम्मीद वाला खुदावंद है, और ये उम्मीद जिंदा उम्मीद है, क्योंकि यीशु नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये कोई मुर्दा उम्मीद नहीं है। इट इज नॉट अ डेड होप, इट इज अ लिविंग होप। ये जिंदा उम्मीद है। आज हम इस दुनिया में जब हैं तो हम ना उम्मीद लोग नहीं हैं, हमारे पास उम्मीद है। यीशु में नई जिंदगी की उम्मीद, यीशु में नए आसमान और नई जमीन में हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने की उम्मीद। और इस उम्मीद की बुनियाद यह है कि वो वापस आएगा। एक दफा किसी ने खुदा के खादिम से पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि वो वापस आएगा? उसने कहा, जिस बंदे को वापस आने के लिए कब्र का पत्थर और मौत की जंजीरें रोक ना सकी, उसको आसमान पर से वापस आने के लिए कौन रोक सकेगा? वो जो मुर्दों में से वापस आया और अब आसमान पर बादशाही कर रहा है, वो आसमान पर से भी नरसिंगे की आवाज के साथ, अपने फरिश्तों के साथ और मुकद्दसीन के साथ वापस आएगा। लेकिन एक सवाल है कि जब यीशु वापस आएगा तो क्या वो मुझे और आपको बर्गर खाते हुए, चिप्स खाते हुए, टीवी के सामने केबल देखते हुए पाएगा, या रूहुल कुद्स की कुव्वत में जोश और वफादारी से अपनी गवाही देते हुए पाएगा? ये सवाल है हमारे सामने। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाएं और इन 4 बातों पर गौर करें। आज के पैगाम का टाइटल है यीशु के मिशन को जारी रखना। खुदा ने कलीसिया को यीशु के मिशन को जारी रखने के लिए बुलाया है। नंबर 1, खुदा ने कलीसिया को यीशु के मिशन को जारी रखने के लिए कुव्वत दी है, पाक रूह की कुव्वत। नंबर 3, यीशु का मिशन
खुदा की बादशाही को फैलाना है। ये मिशन उसने कलीसिया को दिया है। और नंबर 4, यीशु का मिशन उम्मीद से भरा हुआ मिशन है। क्या आज मैं और आप अपने काम और अपने कलाम से, अपनी लफ्जी गवाही और अपनी वफादारी से यीशु के इस मिशन को जारी रखे हुए हैं? खुदावंद हम सबको फजल बख्श दे कि हम तेरे कलाम की इन बातों पर अमल करने वाले हों। मसीह के नाम में आमीन।